السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کافی شور مچا ہوا ہے شب رات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعی اس کی کوئی اہمیت ہے ہمارے دین اسلام میں یا نہیں۔ اگر اس کی کوئی اہمیت ہے تو ہم ضرور اس کے اندر رات کو عبادت کریں، ضرور قبرستان جائیں یا ضرور اس خاص دن کا اس کا روزہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی بھی اس کی ایسی فضیلت نہیں ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بھی روایات کوٹ کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں یا موضوعہ حدیث ہیں۔ کوئی بھی ان میں اوتھینٹک حدیث نہیں ہے سوائے ایک کے، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور مشرک اور کینہ بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ مہینہ ہے یہ ایسا کہ جس میں انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوتے ہیں، پورے سال کے عمل، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ نیکیاں کر سکیں اور زیادہ ہم اپنے گناہوں سے پرہیز کر سکیں، اپنے دلوں سے کینہ صاف کر سکیں، شرک سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے جو اس روایت میں بیان ہوا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ اس میں روزے رکھیں یا ہم اس میں کوئی خصوصی نمازیں پڑھی جائیں یا اس میں قبرستان کی زیارت کی جائے۔ اگر یہ رات اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس میں ہمیں ضرور پتہ چلتی، یا صحابہ کرام کا کوئی قول معلوم ہوتا، یا کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی دلیل اس کی ملتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی حدیث میں کہیں پہ بھی صحابہ کے قول میں یہ بات نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو۔ آپ خود سوچئے کہ اگر یہ اتنی ہی امپورٹنٹ رات ہوتی جتنی کہ ہم نے بنائی بھی ہے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں بتائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام ایسی باتیں بتا گئے ہیں جن میں ہمارا دین کا آخرت کا فائدہ ہے۔ اور اب لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر ہم نے اس میں عبادت کر لی، عبادت ہی ہے۔ بات عبادت کی نہیں ہے، آپ کسی رات بھی عبادت کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ اس رات کو خصوصی طور پہ ایک اہمیت دیتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اس کی بہت فضیلت ہے ہمارے دین میں، یا اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ عمل پھر بدعت بن جاتا ہے، اور بدعت کے اوپر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے دین میں ایک نئی چیز شامل کر لی ہے۔ ویسے آپ چاہے کسی رات میں بھی عبادت کیجئے، کسی رات میں بھی آپ جاگیں یا کسی دن میں بھی روزہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص کوئی عمل کر لینا وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو ہمارے لیے وہ اہمیت کا حامل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو ایک بدعت آپ کر کے سمجھیں کہ اس کے اوپر مجھے ثواب ملے گا، اللہ نہ کرے اس کے اوپر الٹا ہمیں بدعت کرنے کا گناہ مل جائے۔ اور بعض لوگ اس رات میں مسجدوں میں خاص انتظام کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو مناتے ہیں ڈیفرنٹ اور لغویات کے ساتھ، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے نہیں ملتی۔ ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک جو حدیث میں نے آپ کو ایک بتائی ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو ابو عبداللہ محمد بن سلام البخاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک سے نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کے نزول کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہر رات ہی نزول فرماتا ہے، لہٰذا خاص 15 شعبان کی رات میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آج رات نزول فرماتا ہے، ایسا نہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر رات ہی ہمیں اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، مگر ان بدعات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا
فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔